اس بیلفور ڈکلیریشن کے بعد بھی فلسطینی کبھی خاموش نہیں بیٹھے. انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے شور مچایا, انہوں نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے, یہ کون ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہماری زمین کے بارے میں یہ خط لکھے یا فیصلہ کرے اور حکومت برطانیہ اس کو تسلیم کر لے. تو یہ اس پہ سخت احتجاج ہوا. کیسا ظلم ہے یہ فلسطین, جو وہاں پہ ایک قوم آباد ہے, اس کے ساتھ یہ کیسا ظلم ہے کہ وہاں پہ ہی زبردستی لا کے بولا گیا کہ اب بھائی میں آپ کے گھر میں رہنے آیا ہوں اور یہ گھر بھی آباد ہو گئے. یہ جو فلسطین کے اوپر اسرائیل بنایا گیا یہ اصل میں ناجائز اور انلیجیٹیمیٹ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے کہ یہ اس طرح ہے کہ میں آپ کے گھر میں آتا ہوں اور میں آنے کے بعد آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس گھر سے نکلیں, آج کے بعد آپ نے گھر کے دروازے پہ رہنا ہے, باہر میں نے گھر کے روم میں رہنا ہے. تو یہ کیسے قبول ہوگا؟ بالکل ایسے, یعنی آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے, کوئی بھلے 80 گز کا بھی خریدا ہوا ہے, چھوٹا پلاٹ ہے, تو کیا میں آ کے کہتا ہوں بھائی 40 میرا ہے 40 آپ کا ہے؟ حالانکہ میرا تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں. بالکل ایسے کہ یہ کہتے ہیں جی اسرائیل بھی رہے فلسطین بھی رہے, یہ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو جس کی جگہ ہے اس کو ملنی چاہیے. آپ نے اگر کسی کو کسی کے گھر سے نکال دیا ہے تو یہ تو نہیں کہ وہ اپنے گھر کے حق سے دستبردار ہو گیا. بالکل ایسے, اس کی وہ نسلیں ہیں, وہ آتی رہیں گی, وہ کہیں گی یہ میرا گھر ہے, وہ ہر روز کھڑے ہو کے کہیں گی یہ میرا گھر ہے, بے شک آپ اس پہ قابض ہیں. تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی, لہذا یہ انجسٹس ہے, یہ کوئی پیس کا ایشو نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, کریسنٹ پرسپیکٹو کے ساتھ میں ہوں سکندر عارف. ناظرین, آج پہلا پوڈ کاسٹ ہم یہاں پہ ریکارڈ کرنے آئے. جو ہم نے موضوع چوز کیا ہے وہ ویسے تو ہے کافی سنجیدہ, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو مزید اس کی سنجیدگی کا جانیں گے کہ کیا ہے. یہ ٹاپک ہے 2 اسٹیٹ سلیوشن, جو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ اور جو معمہ حل نہیں ہو پا رہا پچھلے آلموسٹ 125 سال سے. تو یہ کیا ہے, اس کو جانیں گے, اور 2 اسٹیٹ سلیوشن کیا واقعی میں اس کا حل ہے, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. آج پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں پاکستان میں خصوصی طور پہ اس نوعیت کی گفتگو کے لیے سب سے جو ہے معتبر آواز ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ مصروفیت سے آپ نے وقت نکالا. اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہیں؟ بس اللہ کا شکر سر. اچھا, تو ڈاکٹر صابر صاحب مجھے یہ بتائیے, ہمارے ناظرین کو بھی اس حوالے سے آگاہی ہو کہ یہ بالفور ڈکلیریشن, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی 1917 میں جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا ایک برٹش امپائر کی جانب سے, اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو کیا یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ 2 لوگ آپس میں ایک چیز کو طے کر لیں اور کسی قوم کے اوپر, کسی نیشن کے اوپر اس کو مسلط کر لیں؟ اس کے حوالے سے آگاہی دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کو منتخب کیا ہے اور اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں, آج کے مسئلہ فلسطین اور یہ 2 ریاستی حل کی جو آپ نے بات کی ہے. جہاں تک آپ نے بیلفور ڈکلیریشن کی بات کی ہے جو 1917 میں آئی تھی, یہ اصل میں جو برطانوی جو وزیر خارجہ تھے اس وقت کے, آرتھر جیمز بیلفور, انہوں نے راٹ چائلڈ کو یہ خط لکھا تھا کہ یہ جو فلسطین کی زمین ہے یہاں پر یہودیوں کو لا کر بسایا جائے اور یہاں پر یہودیوں کے لیے ایک نئی ریاست قائم کی جائے. یہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ 1896 میں پہلی مرتبہ سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں کچھ صہیونی جمع ہوئے تھے اور سب سے پہلے یہ کام انہوں نے شروع کیا. انہوں نے یہ آواز لگائی تھی کہ یہودی پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں رہتے ہیں, لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ یہودیوں کو لا کر ایک جگہ پہ بسایا جائے. پھر دوسری کانفرنس ان کی بلائی گئی 1897 میں. اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان جو لوگ جمع ہوئے تھے اس وقت تاریخ اور جو اعداد و شمار کے مطابق 200 سے زیادہ صہیونی فکر کے لوگ, جن میں بڑے تاجر اور بڑے نامور لوگ, اس زمانے کے صحافی, کتابوں کے رائٹر اور اس طرح کے لوگ تھے, وہ سب جمع تھے. ان کا جو محرک تھا وہ تھیوڈر ہرزل تھا, وہ صحافی تھا, اس نے کتاب بھی لکھی بعد میں. انہوں نے وہاں پر کہا, جب بیٹھ کر سوچ بچار کی, بات چیت کی, اور انہوں نے کہا کہ بھئی فلسطین سے زیادہ موزوں زمین کوئی نہیں ہے. اس کے پیچھے 3 اس کے بنیادی عنصر تھے. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہماری زمین ہے, کیونکہ ہم آج سے 2000 سال قبل مسیح میں تاریخی طور یہاں پہ رہتے تھے, ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین پر تشریف لے کر آئے تھے, وہ مصر سے. تو انہوں نے یہ ساری باتیں, یعنی انہوں نے وہ مذہبی طور پہ اس کو اسٹوری کو کریٹ کیا. اور پھر دوسرا ان کا یہ پرسپیکٹو تھا کہ اکانومیکلی, کیونکہ میڈیٹرینین سی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ آگے جا کر وہ ریڈ سی میں مل جاتا ہے, یہاں سے بحریہ ہند اس طرف جاتا ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے سمندری وہ نقشوں کے اوپر, تو یہ جگہ یورپ اور افریقہ کو ملانے کے لیے گیٹ وے ہے, پورٹ ہے. یہ ایشیا کا سر ہے, یعنی ایشیا کا ایک وہ سرا ہے جہاں سے آپ یورپ اور افریقہ کے لیے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو معاشی اعتبار سے انہوں نے اس جگہ کا معائنہ لیا, سیاسی اعتبار سے کہ اس خطے کے اندر, یہ جو ویسٹ ایشیا خطہ ہے, یہ مغربی ایشیا,
جس کے اندر یہ فلسطین ہے، لبنان ہے، شام ہے، اردن ہے، مصر ہے، یہ سارے ہیں. یہاں پر ریسورسز بہت زیادہ ہیں. تو ان کا یہ فوکس تھا کہ ہم ایسی جگہ چوز کریں جہاں کے اوپر جا کر ہم ایک ایسی ریاست بنائیں جو تمام حوالوں سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے دنیا کو کنٹرول کرے. تو انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا. تو یہ جو برطانوی حکومت نے یہ کام کیا، یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1918 میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی. تو 17 کے آخر میں، اسی نومبر کے مہینے میں، جب آج اور ہم بات کر رہے ہیں 2 نومبر کو، بیلفور نے یہ اعلامیہ بھیج دیا اور برطانوی بادشاہ جو حکومت تھی اس نے اس کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے. انہوں نے، یہودیوں نے، کیونکہ آلریڈی لابنگ کی ہوئی تھی پچھلے 19-20 سالوں میں، وہ لابنگ کر چکے ہوئے تھے. لہذا جیسے ہی جنگ عظیم ختم ہوئی، برطانیہ نے فلسطین پہ اپنا قبضہ کر لیا، اور قبضے کے بعد پھر یہ سٹوری آگے چلی اور یہ بیلفور ڈکلیریشن فلسطین کی تقسیم کی بنیاد بن گئی. بہت اچھے طریقے سے آپ نے، ایک تو معاملہ اتنا پیچیدہ ہے لیکن یہ کہ سمجھانے والے آپ جیسے موجود ہیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا، 1896 میں کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، زائنسٹ سوچ کے لوگ کچھ جمع ہو جاتے ہیں، تو کیا آفر کی گئی کہ برطانیہ امپائر نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دی ایک طرح سے ہم یہ کہیں گے، یا مطلب کچھ تو آفر کی گئی ہوگی. لازم ہے برطانیہ ایسے تو یہ نہیں کرے ہاں بھائی آپ جمع ہو جائیں آپ آئے. تو اگر ہم دیکھا جائے کہ اس خطے کا اکانومیکل، سوشل اور پولیٹیکل جتنا بھی ایڈوانٹیج، وہ تو اسرائیل مطلب خاص طور پہ جو زائنسٹ تھے ان کو ہی حصول ہونا تھا. تو برطانیہ حکومت کو کیا آفر کی گئی، ایسا کیوں وہ راضی ہوئے اس پر؟ یہ بہت واضح بات ہے. دیکھیے، اگر اس زمانے کی آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، جو کالونیلزم ہے جو 15ویں صدی میں شروع ہوئی اور پھیلتے پھیلتے بر صغیر تک آ گئی، یورپ کے پورے شہروں کے اوپر، یورپ کے کنٹریز کے اوپر انہوں نے قبضے کیے، افریقہ میں قبضے کیے، بر صغیر یہ ہندوستان جو تھا ہمارا یہ بھی وہ قبضے میں تھا. بعد میں یہ ہندوستان پاکستان ہوا. تو اگر 1917-18 کی دنوں کا آپ اگر وہ مطالعہ کریں یا 1896 کے ٹائم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں 1896 میں سلطنت عثمانیہ میں کیا ہو رہا تھا. ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اندرونی سطح پر بھی ٹوٹ پھوٹ تھی، بیرونی سطح پر بھی جنگیں لگی ہوئی تھی. وہ سلطنت عثمانیہ کے جس کے پاس پورا یورپ تھا، آدھے سے زیادہ دنیا کے اوپر وہ حکومت کرتی تھی، اس کے اندر جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں اور اندر خلفشار تھا. بالکل ایسے. دوسری طرف آپ آ جائیں یہ بر صغیر کے اندر، آپ دیکھیں کیا ہو رہا تھا. بر صغیر میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں. 1857 میں آپ جنگ لڑ کر بیٹھے تھے انگریز کے ساتھ ہی، جو استعمار تھا، جو کولونیل پاورز تھی، آپ ان کے ساتھ جنگ لڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو دنیا بھر کے، اور اسی طرح افریقہ میں بھی جدوجہد ہو رہی تھی، فرانس میں بھی ہو رہی. یہ ساری جگہوں کے اوپر جہاں جہاں کولونیل پاورز نے جہاں پہ آ کے حملے کیے، جہاں پہ آکوپائڈ کیا تھا، ان کے خلاف آزادی کی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں. یہ سارا کام شروع تھا اسی زمانے میں. اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے جب یہ دیکھا کہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ آنے والے 20, 25, 50 سالوں میں ہم اپنا یہ اقتدار مزید برقرار نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے یہاں پر، اسی طرح وہ اور جگہوں پر جو ہے وہ مسائل آ رہے تھے. اب برطانوی حکومت جو ہے خود سے یہ انڈرسٹینڈ کر چکی تھی کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں نکلنا پڑے گا. لہٰذا یہ جو صہیونی تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ الگ ریاست، اور اس کے پیچھے انہوں نے ایک فلسفی کریٹ کی تھی اور ان کو یہ دکھایا تھا کہ یہ جو ریجن ہے جہاں سے آپ کو نکلنا پڑے گا، ہم اس کو دوسرے طریقے سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم آپ کے پولیس مین کی حیثیت سے یہاں پہ بیٹھیں گے اور پورے خطے کے اوپر آپ کا راج ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوتا رہے گا، کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی ایک ہے، ہمارے مقاصد ایک ہیں. مقاصد کیا ہیں؟ دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. یہی کام جو ہے وہ برٹش کولونیل نے کیا تھا. جو کولونیلزم تھا، بالکل ایسے برٹش کولونیل پاور کیا تھی؟ پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی. وہ کہا جاتا تھا کہ ان کی دنیا کے اندر، ان کی حکومت کے اندر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، کہیں ڈوب رہا ہوتا ہے، کہیں اگ رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسک جو کانسیپٹ تھا وہ خطوں کو کنٹرول کرنے کا تھا. اب جب ان کو پتہ تھا نکلنا ہے تو کیا کریں بھائی، نکلنے سے پہلے کوئی ایسی یہاں پہ وہ پیدا کر دیں کہ جو ہمارے لیے بعد میں کام کرتی رہے. تو یہ جو برطانیہ کا بنیادی جو ہدف تھا وہ یہ تھا. یہی ہدف امریکہ کا تھا، کیونکہ امریکہ پہلی جنگ عظیم میں آپ دیکھیں کہ جنگ میں شریک نہیں تھا. بالکل ایسے، وہ صرف اسلحہ پرووائڈ کر رہا تھا. بالکل ایسے ہے. وہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت شریک ہوا جب جاپان نے اس کے وہ ہاربر کے اوپر وہاں پر ان کی شپ پہ حملہ کیا، ان کے فوجی مارے گئے. تو امریکہ نے اس کو بہانہ بنا کر پھر ناگاساکی، ہیروشیما اور یہ ساری جگہوں پہ بمباری کی اور سارا کام کر کے وہ دوسری جنگ عظیم میں آگے. اور پھر اس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پوری تھیم کو جو برٹش نے اپنائی تھی وہ اس نے اپنا لی، اور پھر ان کے مقاصد امریکہ اور برطانیہ کے ایک ہو گئے. یہ بنیادی فلسفہ تھا.
اور یہی صہیونیوں نے ان کو دکھایا تھا, کہا تھا کہ آپ اگر ہمیں یہاں لے آئیں گے تو پھر یہ سارا خطہ ہم, اور پھر بعد میں یہ چھوڑے اگر ہم چلیں کوئی کہے کہ ہم یہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا اپنی بات کو, نہیں, پھر بعد کے حالات کو دیکھ لیں. 1948 کے بعد سے کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. یہ تو بہت اچھے انداز میں دوبارہ سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. روتھشائلڈ جو یہ اس ٹائم پر یہ جو فیملی ہے خاص طور پہ روتھشائلڈ, اس کا جو اثر رسوخ تھا وہ صرف برطانوی حکومت میں نہیں تھا, وہ دیگر ریاستوں میں بھی تھے. ایون کہ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جو مغلیہ سلطنت تھی یہ بھی اس کے اثر رسوخ کے اندر تھی. تقریباً 150 سے 200 سال کا ان کا دورانیہ رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے رچ کیا. تو ان تک رسائی, یہ صہیونی طاقت نے یہ کیوں سوچا کہ کیوں نہ سیدھا میجسٹی کے پاس جایا جائے, اس فیملی کے پاس کیوں گئی, اس فیملی کا کیا اثر رسوخ ود ان دا امپائر تھا, اس کو ذرا سا واضح کریں. دیکھیے یہ جو فیملی ہے روتھشائلڈ, یہ ظاہر ہے کہ بڑی ایک اثر و رسوخ والی فیملی تھی اور ان کے بڑے کردار رہا ہے. یہی وہ فیملی تھی جس نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے, جو لارنس آف عربیہ کو جو آیا تھا وہاں پر سعودی عرب میں, جو آج کا سعودی عرب اس وقت حجاز مقدس کہلاتا تھا, تو یہ ساری پلاننگ انہی کی تھی. سارے خام خیالیاں جو بناتے تھے, جو پلان کرتے تھے, وہ یہی سارے لوگ تھے, اور ان کے پیچھے یہ صہیونی تھے. بالکل ایسے, کیونکہ صہیونی جو تاجر تھے, جو بزنس مین تھے, جب وہ آپس میں ملتے تھے تو ان کی میٹنگز میں, گفتگوؤں میں یہی باتیں ہوتی تھی کہ بھئی فلاں خطے میں کیا کرنا ہے, فلاں جگہ پہ کیا کرنا ہے, وہاں پر آئل ہے, وہاں پر گیس ہے, وہاں پر فلاں چیز ہے, وہاں فلاں چیز ہے. تو یہ ریسورسز کے پیچھے تھے, یہ دنیا کی مال و دولت کو لوٹنا چاہتے تھے. ان کا نعرہ کیا تھا, یہ کہتے تھے گاڈ, گولڈ اینڈ گلوری. گاڈ سے مراد تھا کہ پوری دنیا میں عیسائیت پھیلائیں گے. پوری دنیا کا جو گولڈ ہے, یعنی گولڈ سے مراد سونا نہیں, اچھا ویسے ظاہری معنی تو سونا ہی ہے. جی جی, گولڈ سے مراد تھا کہ دنیا کی جتنے ریسورسز ہیں, جتنی دولت ہے, دولت کو اپنے قبضے میں لیں گے, اس دولت کے حقدار ہمیں. گلوری یہ ہے کہ بھئی ہمارا ہی حق ہے کہ ہم ہر جگہ پہ حکومت کریں اور ہم ہی سب سے بالا تر ہیں, سپریم ہے. تو یہی نظریہ صہیونی لے کر آئے تھے. تو اس فیملی کا یہی کردار ہے کہ یہ اس لیے ان کے پاس گئے کیونکہ یہ بااثر تھے, اور یہ بہت سارے کاموں کے اندر ان کی مدد بھی کرتے تھے, اور ماضی میں بھی یہ کئی سازشوں کے اندر, یہ پھر کسی دن آپ جب پروگرام کریں گے جی جی, تو کبھی آپ نے دعوت دی تو اس پر ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں کون کون سے جگہوں پر کیا کیا کارنامے اور سازشیں کی جس کے بعد یہ مسائل پیدا ہوئے. تو یہ 3 ان کے بنیادی ہدف تھے, گاڈ, گولڈ اینڈ گلوری, کہ پوری دنیا میں عیسائیت کا پرچار کرنا ہے, دنیا کی دولت کو اپنے قبضے میں لینا ہے اور حکومت کرنی ہے. تو اسی وہ نظریے کی وجہ سے جو صہیونی بھی تھے, صہیونی بھی انہی کا سہارا لیتے تھے. ٹھیک, اور بیلفور نے بھی ان کو خط لکھا, انہی سے اسی لیے لکھا کہ بھائی یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں گے. اچھا, تو ناظرین جیسے کہ آپ یہ گفتگو پوری سن رہے ہیں, ڈاکٹر صابر ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کو ہم نے, یہ جو خطے والا معاملہ ہے مشرق وسطیٰ کا, اس کو ہم نے کچھ سیریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. جیسے ابھی خود ڈاکٹر صابر نے بھی اس طرف اشارہ دیا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ایک پوڈ کاسٹ میں حل کیا جائے, پوری ایک ایونٹ ہے, سیریز آف ایونٹس ہے جو انفولڈ ہوتا رہا ہے. تو ایک ایک کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا بہت بڑا ہے. تو ابھی ہم یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ 1896 میں جو زائنسٹ نے ایک نظریہ قائم کیا, پھر اس کے اوپر وہ ورکنگ کرتے رہے, پھر کس طرح روتھشائلڈ فیملی کون تھی یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اور کس طریقے سے ان کے ساتھ رابطے میں رہے, کس طریقے سے انہوں نے اپنا راستہ ہموار کیا, برطانوی جو ریاست تھی اس کے اندر تک پہنچ, اور پھر بالفور ڈکلیریشن یہ کیا تھا اور اس کا امپیکٹ کیا تھا اور اس کا آبجیکٹو کیا تھا, یہ ہم نے ابھی تک ڈسکس کر لیا ہے. اب سر یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ہم فلسطین کی جانب آتے ہیں کہ جب فلسطینیوں کا مطلب ریئیکشن کیا تھا جب یہ بالفور ڈکلیریشن, چلو اس وقت تک تو ایک سلطنت عثمانی جو تھا وہ تو جنگ میں تھا, تو تب تک تو کسی کو واضح نہیں تھا. 1918 میں جب جنگ کا جو ہے آ گیا رزلٹ, اور جو فلسطین ہے وہ عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا, تو پھر جب فلسطینیوں کا پھر کیا ریئیکشن تھا کہ اب تو یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا تھا, یا ان کے ذہن میں تھا کہ نہیں یہ صرف ایک ڈکلیریشن, ایک پیس آف پیپر ہے, تو فلسطینیوں کا کیا ریئیکشن کیا انہوں نے قبول کر لیا اس کو؟ دیکھیے, یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ 1917 میں اچانک سے بیلفور ڈکلیریشن آئی تھی, بلکہ اس سے پہلے 1906 میں, 1907 میں, 9-11 میں مختلف اوقات میں مختلف بہانوں سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی. مثلا 1897 کے بعد 1898 اور یعنی 1898 کے آخر میں اور 99 کے شروع میں ڈیلیگیشن سلطان عبدالحمید کے پاس گئے. اچھا, جو خلافت عثمانیہ کے سلطان تھے, بالکل سیکنڈ سلطان جو ثانی تھے, جو عبدالحمید. وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں فلسطین کی زمین بیچ دیں.
اچھا. سلطان عبدالحمید سے کہا کہ انہوں نے کہا بھائی کیوں بیچیں؟ کہا کہ بھائی ہم یہاں پہ یہودی ریاست، یہ تھوڑا ہرزل یہ خود گیا تھا وہاں ایک صہیونیوں کا ڈیلیگیشن لے کر. تو سازشیں تو پہلے سے چل رہی تھی نا، تو فلسطینی بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ بھئی اگر سلطان کے پاس کوئی وفد گیا ہے اور زمین خریدنے کی بات کر رہا ہے، سلطان نے کہا کہ میں آپ کو 1 انچ بھی زمین نہیں دوں گا، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. زمین نہیں دی، ان کو نہیں بیچا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو لے کے دکھائیں گے. وہ بدماشی پہ اتر آئے اور پھر بدماشی انہوں نے اس طرح سے کی کہ زبردستی یہودیوں کو ہجرت کروانا شروع کر دی. انہوں نے کیا کیا، مائیگریشن کروائی فلسطین کی طرف، تھوڑے کر کے لاتے رہے. اور جب یہ آتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ آ کے انہوں نے وہاں شیطانیاں شروع کر دیں. کبھی کسی کو قتل کر دیا، کبھی کسی پہ کوئی چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ. یہ سارے کام انہوں نے شروع کیے. جب یہ کیے تو لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. جب لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تو گروہوں میں لڑائی ہوئی. گروہوں سے بڑھ کر پھر یہ لڑائی آگے بڑھی اور پھر یہ پوری ایک سمجھ لے کے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جب برطانویوں نے یہاں پر آ کے کنٹرول سنبھالا تو یہ لڑائی 1918 کے بعد یہاں پہنچ گئی کہ برطانوی اسلحہ لے کر صہیونی لڑتے تھے. تو یہ اصل خلاصہ ہے. تو جو بیلفور ڈکلیریشن بھی آیا تھا، اس بیلفور ڈکلیریشن کے بعد بھی فلسطینی کبھی خاموش نہیں بیٹھے. انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ کون ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہماری زمین کے بارے میں یہ خط لکھے یا فیصلہ کرے اور حکومت برطانیہ اس کو تسلیم کر لے. تو یہ اس پہ سخت احتجاج ہوا. آگے چل کر بھی کئی احتجاجات ہوئے. آگے پھر جو کئی کمیشن یہاں پر آئے اور کئی اور چیزیں یہاں پر فلسطین کے اندر آتی جاتی رہیں. وہ اسی لیے آتی تھی کیونکہ ریولوشن تھا، ریوولٹ تھا. لوگ یہاں پہ کھڑے تھے، لوگ آواز اٹھا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر یہ ساری بات تھی جس کو وہ دبانے کے لیے برطانوی حکومت نے صہیونیوں کا بھرپور ساتھ دیا. تاریخ ثبت ہے، کئی کتابیں بڑے بڑے انٹرنیشنل مصنفین نے لکھی ہیں کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ اپنا اسلحہ، اپنا سارا کچھ جو ہے وہ ان صہیونیوں کو دیتی تھی جو دہشت گرد تھے اور یہ فلسطینیوں کا قتل عام کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ 48 میں انہوں نے قتل عام کیا بلکہ اس وقت سے یہ کچھ نہ کچھ کرتے آ رہے تھے. آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ جو انہوں نے فلسطین کا وہ ٹریول کیا، وہ وہاں پر فلسطین کانفرنس رکھی گئی. بالکل ایسی ہے. 1922 میں لیگ آف نیشنز نے جو ہے یہ ایک کیا طریقہ کار تھا یہ، چونکہ 1918 میں تو جو برطانوی حکومت تھی اس نے قبضہ کر لیا فلسطین، تو کیا لیگ آف نیشن سے اس بات کا ایکسیس لینا ضروری تھا کہ بھائی اس ریاست پہ ہم نئی پالیسی دیں گے؟ تو لیگ آف نیشن نے 1922 میں ایک اجازت نامہ دیا کہ اب فلسطین کو جو ہے وہ برطانوی حکومت وغیرہ. یہ لیگ آف نیشن کا کس طریقے سے کام ہوتا تھا، اس کو مختصر اگر آپ سمجھائیں. دیکھیے، بنیادی طور پر جو لیگ آف نیشن کا کانسیپٹ تھا، جیسے آج یونائٹڈ نیشن کا کانسیپٹ ہے، یہ یہی تھا کہ پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو دنیا نے یہ سوچا. اس کی بڑی ہسٹری ہے، یہ بھی 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں اس کی ہسٹری ہے کہ جب ان فرانسیسیوں نے، برطانویوں نے اور دیگر نے، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، کبھی اس پہ رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے یورپینس کو قتل کیا. اچھا. کتنے ریڈ انڈینس کو انہوں نے امریکہ میں قتل کیا. انہوں نے آسٹریلیا کے ملینز آف لوگوں کو قتل کیا. یہ سفاک لوگ تھے. یہ ہمیشہ سے جنگیں لڑتے رہے اور جنگیں لڑنے کے بعد نیو نیشنز پیدا ہوتی تھی. بالکل ایسی نیشن اسٹیٹ بنتی تھی. جب یہ یورپ کی ساری اتنی اسٹیٹ تھوڑی تھی جتنی آج ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اسی طرح خلافت عثمانیہ ٹوٹی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایسی ساری آزاد ہو گئیں، سب اپنی اپنی حیثیت میں آ گئی. تو لیگ آف نیشن کا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ دنیا کو سینٹرلائز کرنا ہے، دنیا میں جنگیں نہ ہوں. حالانکہ خود جنگ کی تھی جنہوں نے بنائی تھی یہ لیگ آف نیشن. ایک طرف پہلے انہوں نے خون بہا کر دنیا کو دکھایا کہ دنیا میں انارکی ہے، دنیا میں انتشار ہے، دنیا ناامن ہے. اور اس کے اگلا اسٹیپ انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم ہی امن کا نعرہ لگائیں. امن کا نعرہ لگا کر ہم ان کو پھر اپنی جھولی میں لے لیں گے اور پھر جیسا چاہیں گے ہم اس طرح سے اس کو رول کریں گے. اور وہ انہوں نے لیگ آف نیشن بنا کے کیا اور پھر وہ مینڈیٹ سارا برطانوی حکومت کو دے دیا. جب برطانوی حکومت کو مینڈیٹ دے دیا تو پھر کھلے طور پر وہ فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط چلا گیا. اور یہی بیس بنا امیگریشن، یہی بیس بنا. پھر برطانیہ نے خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے صہیونیوں کو سپورٹ بھی کیا، پروموٹ بھی کیا اور ان کی یہاں پر آنے میں ان کی وہ مدد کی. اور آگے چل کر آپ اگر دیکھیں تو ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ انہی برطانویوں نے قوانین بنا دیے کہ یہودی آ کر وہاں پہ وہ زمینیں خریدیں. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا میں آج بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ چاہے مسلمان ہوں، عیسائیوں کو کچھ بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، وہاں جا کر آپ کو زمین خرید کے دکھائیں. آج بھی دنیا کے کوئی قانون ایسے نہیں ہے، تب بھی نہیں تھے. لیکن برطانویوں نے خاص طور پر فلسطین کے اندر ان صہیونیوں کو یہ اجازت دی کہ وہ یہاں پر زمینیں خریدیں. اور زمینیں کیسے خریدیں؟ زبردستی خریدیں. آپ کو میری زمین پسند آ گئی، آپ نے کہا یہ دے دو ورنہ مار دیے جاؤ گے.
اب میں اپنے بال بچوں کو بچاؤں, اپنے آپ کو بچاؤں, اپنی ناموس کو بچاؤں یا اپنے وہ گھر کو بچاؤں. اس طرح فلسطینیوں نے مجبور ہو کر ان سے جبری طور پر ان کی زمینیں چھینی گئیں, ان کے گھر چھینے گئے, اور ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ وہ 1948 میں ایک ناجائز اور غاصب ریاست وہاں پر بے نام اسرائیل وہاں پہ بنائی گئی. تو یہ لیگ آف نیشن بنیادی طور پر ایک کانسیپٹ تھا دنیا کو سینٹرلائز کرنے کا, جو ایمرج ہو کر اب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی شکل میں آ گیا. تو سر یہ جب 1922 میں یہ مینڈیٹ دے دیا گیا, اور جو برطانوی حکومت, وہ تو بالکل آپ نے خود ہی اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ وہ اتنا سفاقی سے ایک باقاعدہ ایک زمین کے اوپر, جو مطلب دیکھیں ایک نیشن کو ڈیولپ ہونے کے لیے 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز ہے لینڈ, کہ لینڈ ہوگا تو نیشن ہوگی. بالکل, زبان ہو, کلچر ہو, ریس, یہ سب چیزیں بعد میں آتی, پہلا تو ہے لینڈ. تو ایک نیشن کریٹ کرنے کے لیے ایک زمین باقاعدہ, مطلب انسان سمجھنے سے بھی قاصر ہے اس کو کہ یہ ایک زمین دی گئی. اچھا, تو میرا سوال یہ ہے کہ 1922 میں جب یہ اجازت دی گئی اور جب امیگریشن آتی رہی, تو 1937 کی میرے پاس یہ یو کے کی پین کمیشن رپورٹ موجود ہے. یہ بتاتی ہے کہ ایسا کیا ہوا, برطانوی حکومت نے جو ہے زائنسٹ کو اب مزید امیگریشن کو روک دیا گیا, اس کو لمٹ کرنے کا اشارہ دیا, جس پہ جو ہے زائنسٹ بہت ہی زیادہ غصہ ان میں ناراض ہوئے. تو کیوں ایسا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ فلسطینیوں نے احتجاج کیا, آواز اٹھائی, شور مچایا, اور یہاں پر ایک اس میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ریوالٹ اور سارا یہ شروع ہو گیا, اور فلسطینیوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم اپنی زمینوں کا سودا نہیں کرنے دیں گے, اپنی زمینوں پہ قبضہ, اپنے یہ وطن پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. یہی وجہ تھی کہ جب 1922 میں یہ ہوا تو بر صغیر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھائی. جب بیلفور ڈکلیریشن آیا تھا اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. بالکل. جب 1922 کے یہ واقعات ہوئے اس وقت بھی قائد اعظم نے اس کی مذمت کی. جب علامہ اقبال نے سفر کیا فلسطین کا, اسی وجہ سے تھا, وہ بھی اسی زمانے میں تھا سفر, جب علامہ اقبال گئے تھے, اس سے تھوڑا پہلے وہ وہاں تشریف لے گئے تھے. وہ اسی وجہ سے گئے تھے کہ وہاں دنیا عرب اور دنیا اسلام کے بڑے مفکرین اور علماء کو اور دانشوروں کو اور سیاستدانوں کو جمع کیا تھا, جو ہمارے وہ مفتی اعظم فلسطین تھے. اچھا. وہ انہوں نے, اور وہاں پر مفتی امین الحسینی ان کا نام تھا. اچھا. انہوں نے جمع کیا تھا, اور اس کو مقصد یہی تھا کہ پورے عالم اسلام اور دنیا کو بتایا جائے کہ بھئی یہ فلسطین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ ہو رہا تھا. تو جب شور زیادہ ہوا, ہنگامے زیادہ ہوئے, علامہ اقبال نے بھی خط لکھا قائد اعظم کو, اور علامہ اقبال نے برٹش گورنمنٹ کو بھی کہا کہ یہ کام نہ کریں. اور اس طرح دنیا کے دوسرے رہنماؤں نے بھی, حکمرانوں نے جب یہ کیا, تو برطانوی حکومت کو مجبوراً اس انقلاب اور شور شرابے اور شورش کی وجہ سے اس پر تھوڑی سی لمیٹیشن لگانی پڑی. لیکن وہ لمیٹیشن کسی کام نہیں ہے, وقتی طور کی تھی. بعد میں یہی ہوا کہ وہ سارے کے سارے صہیونی اس کے بعد بھی وہ مائیگریٹ ہوتے رہے اور زمینوں پہ قبضہ کرتے رہے, آ کر قتل و غارت کرتے رہے. باقاعدہ دہشت گرد گروہ ہگانا, ایک دہشت گرد گروہ جو صہیونیوں کا بنایا گیا تھا, وہ اسی کام کے لیے تھا کہ وہ آ کر فلسطینیوں کو کھلے عام قتل کرتا تھا, ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا. یہ خوف و اعراض کی فضا قائم ہو تاکہ کام آسان. بالکل. یہ میرے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ 1942 میں جو ہے نا, وہ بالکل اس کو ہی کمیشن کی رپورٹ کو ہی جو ہے ریجیکٹ کر دیا, اور دوبارہ سے برطانوی حکومت نے بولا آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں 100 بسم اللہ, جو آپ کہتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی. تو یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے. بہرحال تو سر چلتے چلتے ہم آ جاتے ہیں 1948 پر, اور یہ بات جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ اب جو ہے فلسطین میں ایک دوسری جو ہے, اول تو ہم تو اس کو ریاست تسلیم ہی نہیں کرتے کیونکہ طریقہ کار نہیں ہے ریاست کے ہونے کا, تو ایک بہرحال پھر بھی ایک جو ہے ریاست کو ڈیولپ کر دیا گیا. تو یہ کیسا ظلم ہے یہ فلسطین, جو وہاں پہ ایک قوم آباد ہے, اس کے ساتھ ایک کیسا ظلم ہے کہ وہاں پہ ہی زبردستی لا کے بولا گیا کہ اب بھائی میں آپ کے گھر میں رہنے آیا ہوں اور یہ گھر بھی آباد ہو میرا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ دیکھیے, یہ وہ ساری سازش تھی جو 1896 سے شروع کی تھی انہوں نے, اور اس کی ایک ہسٹری اس سے پیچھے بھی ہے جو 1875 کی ہے, 76 کی ہے, اس پہ ابھی نہیں جاتے. بہرحال 1948 میں انہوں نے ایک ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کو فلسطین کے قلب میں گھونپ دیا. اور آپ دیکھیے کہ یہی جو یونائٹڈ نیشن ہے, جس کی لیگ آف نیشن جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن بن گئی, اسی نے قرارداد نمبر 181 میں فلسطین کی تقسیم کا فیصلہ بیلفور ڈکلیریشن کی بنیاد پہ کیا. اور اس سے بیلفور ڈکلیریشن سے پہلے سائکس پیکو پیکٹ بھی ہے, اس کو بھی بنیاد بنایا گیا. اور وہ سائکس پیکو کیا تھا, اس میں ایک پینسل کی لکیر مار کر وہ نقشے پہ دنیا کا وہ نقشہ رکھا گیا, اور یہ ویسٹ ایشیا کے وہ نقشے پہ انہوں نے اس طرح سے لکیریں لگائیں اور کہا کہ یہ برطانیہ کا, یہ فرانس کا, اس طرح سے انہوں نے بندر بانٹ کی. یہ سائکس پیکو تھا. بہرحال اس میں نہیں. اب یہ جو فلسطین کے اوپر اسرائیل بنایا گیا, یہ اصل میں ناجائز اور انلیجیٹیمیٹ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے کہ یہ اس طرح ہے کہ میں آپ کے گھر میں آتا ہوں
اور میں آنے کے بعد آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس گھر سے نکلیں, آج کے بعد آپ نے گھر کے دروازے پہ رہنا ہے باہر, میں نے گھر کے روم میں رہنا ہے. تو یہ کیسے قبول ہوگا؟ بالکل ایسے. یعنی آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے, کوئی بھلے 80 گز کا بھی خریدا ہوا ہے, چھوٹا پلاٹ ہے, تو کیا میں آ کے کہتا ہوں بھائی 40 میرا ہے 40 آپ کا ہے, حالانکہ میرا تو کوئی اس میں ہے ہی نہیں. بالکل ایسے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو صہیونیوں نے بنیاد بنائی کہ بھئی ہمارے آبا و اجداد تھے فلاں تھا, یہ کانسیپٹ بھی انٹرنیشنل لاء میں آج یعنی نہیں چلتا. اگر قانون اور لاء کو دیکھا جائے تو قانون بھی اس کے اندر بیریئرز ہیں, یعنی ٹائم بارڈ ہے کہ اگر آپ 10 سال تک اس جگہ پہ نہیں آتے واپس تو دنیا کا کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اب آپ اس جگہ پہ کلیم کریں. ہم اور آپ ہیں, ہمارے آبا و اجداد, ممکن ہے کہ آپ کے آبا و اجداد سعودی عرب سے آئے ہوں, وہ حجاز سے آئے ہوں, میرے جو آبا و اجداد ہیں وہ عراق سے ہیں. اب میں جاؤں عراق, آپ جائیں حجاز, آپ کہیں جی ہمارے تو 200 سال پہلے جو دادا تھے پردادا تھے وہ یہاں کے وہ مالک تھے, اب ہم مالک ہیں, آپ نکلو یہاں سے. تو وہ سعودی حکومت کہے گی بھائی یہ کیسے, یہ کیا, اگر پورے پاکستان سے اس طرح کے لوگوں کو جمع کر کے ہم سعودی عرب لے کے جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ آدھا سعودی عرب ہمیں دے دو, تو یہ کیسا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا, نہیں چل سکتا. اسی طرح ہم یہاں سے سارے ان لوگوں کو جمع کریں جن کے پیرنٹس آبا و اجداد جو ہے وہ عراق سے, ایران سے یا کسی اور جگہ, ان کو ان ملکوں میں لے جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ تو ہماری جگہ تھی, تم لوگ بھاگو. نہیں, اسی طرح یہ ایرانی ہیں, ایرانیوں کی تاریخ 5000 سال قبل مسیح سے ہے. یہ فلسطین میں رہتے تھے اس وقت, جی, یہ سارے ایرانی جو, تو کیا ایرانیوں کو کہیں کہ جاؤ بھئی فلسطین آپ لے لو؟ تو سب سے پہلا حق تو پھر یہ ایرانیوں کا ہونا چاہیے, یہ پھر ان کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے بھی ان کی یہ منطق اور لاجک یہ غلط ہے کہ فلسطین پہ ان کا حق ہے. اور بہت سارے میرے پاس وہ لاجکس ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو فلسطین ہے اس کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیا گیا ہے. ان کے گھر میں گھس کر ان کے گھروں پہ قبضہ کیا, وطن پہ قبضہ کیا ہے, اور 55% زمین قرارداد نمبر 181 میں ان کو دے دی گئی, اور آدھے سے زیادہ فلسطین ایک بہت تھوڑی سی آبادی کے لیے, اس وقت شاید چند لاکھ لوگ تھے, ایسے, ٹھیک ہے, جبکہ فلسطینی زیادہ تھے اس وقت. تو یہ اس وقت بھی ناانصافی ہوئی. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی انجسٹس ہے, گریٹ انجسٹس, جو کہ فلسطین کے ساتھ ہوا ہے, فلسطینی عوام کے ساتھ ہوا ہے. اب یہ جو ہے کہ یہ کہتے ہیں جی اسرائیل بھی رہے فلسطین بھی رہے, یہ نہیں رہ سکتا. کیونکہ دیکھیں جو جس کی جگہ ہے اس کو ملنی چاہیے. آپ نے اگر کسی کو کسی کے گھر سے نکال دیا ہے تو یہ تو نہیں کہ وہ اپنے گھر کے حق سے دستبردار ہو گیا. بالکل ایسے, اس کی وہ نسلیں ہیں, وہ آتی رہیں گی, وہ کہیں گی یہ میرا گھر ہے, وہ ہر روز کھڑے ہو کے کہیں گی یہ میرا گھر ہے, بے شک آپ اس پہ قابض ہیں. تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی. لہذا یہ انجسٹس ہے, یہ کوئی پیس کا ایشو نہیں ہے. جی جی, اس سے کوئی پیس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پیس اس وقت ہوگا جب یہاں پہ وہ جسٹس ہوگا. جسٹس کیا ہے؟ جو جس کی چیز ہے جب آپ اس کو دیں گے تو ہی پیس قائم ہوگا. ادروائز یہ ایک غیر قانونی کام ہے, ناانصافی پر یہ مبنی ایک جو حرکت ہے, اور اس کے اندر یہ دنیا کی جو نام نہاد جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, اور یہ یورپی طاقتیں, یہ سب اس میں برابر کی شریک جرم بھی ہے. تو ڈاکٹر صابر صاحب باتیں تو بہت ساری تھی کرنے کو, لیکن اسی کے ساتھ میرا جو پروگرام کا وقت ہے نا, اسی کے ساتھ میں آپ کو جو آپ نے شروع کی تھی بات 2 اسٹیٹ سولوشن, میں اس کو بھی ایک جملہ کہہ دوں. میں سوچ رہا تھا شاید آپ اس پہ ہم باقاعدہ پروگرام کریں گے. میں سوچ رہا تھا شاید اس پہ ایک بات کر دیتا ہوں, پھر آپ بے شک اس پہ کسی وقت کیجیے گا. دیکھیے 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے اس کی بھی, کہ یہ اوسلو اکارڈ کے اندر 93 میں پہلی مرتبہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, اس لیے کہ جو فلسطینی اتھارٹی تھی یاسر عرفات, ان کو کہا گیا کہ غیر مسلح ہو جائیں. بہرحال وہ ایک لمبی تاریخ ہے. بالکل. اب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے اسٹیٹ ہوتی ہے جس کے پاس باقاعدہ ٹیریٹری ہو, پاپولیشن ہو, سوورینٹی ہو, اور پراپر ایک گورنمنٹ ہو. اب یہ فلسطین کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نہ فوج رکھ سکتے ہیں, نہ آپ کرنسی پرنٹ کر سکتے ہیں, صرف آپ تھوڑی سی ٹیریٹری لے لیں اور اپنے لوگ لے کے بیٹھے رہیں, حکومت اسرائیل کی چلے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے. ایک تو آپ نے وہ قبضہ کیا ہے, جبکہ ہم اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں, ہم لوگوں کے قتل عام کے بھی حامی نہیں ہیں, چاہے فلسطینی قتل ہو رہے ہیں یا کوئی اور ہو رہا ہے. نہیں, اگر یہودی مذہب کے بھی لوگ ہیں ہم ان کے بھی وہ دشمن نہیں. ہم نہیں کہتے کہ سارے دنیا کے یہودیوں کو مار دو, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فلسطین پہ جنہوں نے قبضہ کیا ہے ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یورپ سے آئے تھے, افریقہ سے آئے تھے, مختلف جگہوں سے آئے تھے, پلیز آپ اپنی جگہوں پہ چلے جائیں. جن لوگوں کو آپ نے آنے کے بعد یہاں سے جبری زبردستی گھروں سے نکالا تھا ان کو واپس لائیں, وہ آ کر فیصلہ کریں. ہاں, اگر آپ بھی رہنا چاہتے ہیں جو یورپ سے آئے تھے اور آپ کی بھی مقدس, آپ کہتے ہیں ہمارے مقدس مقام ہے فلاں, ٹھیک ہے, دنیا میں نظام اس کا بھی فیصلہ ان فلسطینیوں کو کرنے دیا جائے جو اس زمین کے باشندے ہیں. بالکل ایسے. یعنی 1948 میں فلسطینی یہودی, فلسطینی عیسائی, فلسطینی مسلمان,
یہ رہتے تھے, بالکل ایسے اس سے پہلے بھی رہتے تھے. یہ جو بعد میں آئے فلسطینی اسی فلسطینی تھے, Son of the child. فلسطینی پرچم اٹھاتے تھے, یہ فلسطینی کرنسی استعمال کرتے تھے, فلسطینی سکہ, فلسطینی پاسپورٹ چلتا تھا. تو یہ مقامی باشندوں کو جو Son of the فلسطین land ہیں تھے وہ فلسطینیوں کا وطن ہے. یہ سارے فلسطینی, یہودی, عیسائی اور مسلمان فلسطینی جو فلسطینی عرب کہلاتے ہیں 1948 کے, ان کو یہ رائٹ دیا جائے کہ یہ ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کریں کہ بھائی فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے. یہ اگر یہ فیصلہ کر دیں کہ بھائی بعد میں آنے والے یہ رہ سکتے ہیں, ہاں ان کے لیے شرط ہے کہ یہ فلسطین کے نیچے رہیں, تو ٹھیک ہے, اگر ان کو شرط قبول ہے تو وہ رہیں. نہیں قبول, آپ وہ یورپ سے آئے تھے, افریقہ سے آئے تھے, جدھر سے آئے تھے آپ ادھر چلے جائیں تاکہ آپ اپنے گھروں میں خوش رہیں, یہ اپنے گھروں میں خوش رہیں. یہی انصاف ہے. بالکل. تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا, میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر آپ پروگرام ہو, لیکن یہی ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے آئیں گے. تو آج تو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صابر نے ہمیں جو ہے تھوڑی سی جو ہے نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں اگلی قسط میں جانے کے لیے تھوڑا سا ابھی سے آپ اپنا مائنڈ جو ہے نا بنانا شروع کر لیں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صابر, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں وقت دیا ہی ہے اور ہمارے اسٹوڈیو آپ آئیں, اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس سیریز کو کنٹینیو ہی رکھیں گے تاکہ ہم اس مسئلے کو جو ہے سمجھ سکیں, جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو ہم سمجھ سکیں. تو ناظرین آج ہم نے جو ہے ڈسکشن کیا ہے 1896 سے ہم اس مسئلے کو لے کے اسٹارٹ ہوئے اور 1917 تک جو بالفور ڈکلیریشن تھا, اور اس کے علاوہ روتھ چائلڈ کی فیملی کیا ہے, کیا امپیکٹ رکھتی ہے, کیا ان کا اثر و رسوخ تھا. اس کے بعد پھر کیا امپیکٹ 1922 میں لیگ آف نیشن نے دیا یہ مسئلہ فلسطین کو, اور اس کو لے کے جو ہم 1948 میں یہاں تک کہ اسرائیل کی ایک غاضبانہ سازش کے تحت ایک زمین ان کے حوالے کر دی گئی, اور جو ریاست فلسطین ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا. تو آج ہم یہاں تک آئے ہیں. انشاءاللہ اس سیریز میں ہم مزید آگے جائیں گے اور ہم اس کو 2024 تک انشاءاللہ لے کر آئیں گے تاکہ یہ مسئلہ آپ بھی سمجھیں. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اور ریسنٹ پرسپیکٹیو کو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. میں آپ کا میزبان سکندر عارف.